تو نماز پڑھنا ضروری ہے اور صحیح طریقے سے پڑھنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنی من مرضی کے مطابق پڑھ رہے ہیں. تو صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ سنت کے مطابق پڑھنا ضروری ہے. اللہ کے رسول نے جس طریقے سے تعلیم دی ہے اسی طریقے پر پڑھنا ضروری ہے. اس کتاب کے اندر آپ مختصر الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ نماز کا مکمل مسنون طریقہ، نبوی طریقہ آپ سیکھ لیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے گزشتہ ہفتے سے ہم نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ایک بہت ہی اہم کتاب شروط الصلاة و ارکانها و واجباتها شروع کی ہے. گزشتہ درس میں آپ کے سامنے کتاب کے مصنف شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی حیات و خدمات کے بارے میں چند باتیں پیش کی گئی تھی اور کتاب کا تعارف پیش کیا گیا تھا. یہ کتاب نماز کے مسنون طریقے پر لکھی گئی ہے کہ نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کی کیا تعلیم دی ہے، کیسے نماز ہمیں پڑھنا ہے. اسلام کے اندر کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد ایک مسلمان کی زندگی میں اگر سب سے اہم کوئی چیز ہے تو یہ نماز ہے. یہ دین کا ستون ہے، کھمبا ہے. اگر کسی نے نماز قائم کی تو گویا کہ دین کو اس نے قائم کیا ہے، اور اگر نماز میں اس نے کوتاہی کی، یہاں تک کہ ترک کر دیا، تو گویا کہ اس نے دین کے اس کھمبے کو، اس ستون کو ڈھا دیا ہے. بغیر نماز کے کسی شخص کے اسلام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اسلام میں اس بات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ نماز چھوڑنے والا ہو، نماز نہ پڑھنے والا ہو. اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. دوسری عبادتوں اور دوسرے اعمال سے کہیں زیادہ اس عمل کی شریعت نے ترغیب دی ہے اور سختی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے. اگر کسی کے پاس عقل کی نعمت موجود ہے اور نماز کا وقت داخل ہو چکا، تو چاہے وہ جس حالت میں ہو، جہاں ہو، اسے نماز ادا کرنا ضروری ہے، چاہے جس طرح پڑھ سکے. یہاں تک کہ صرف اشارے سے
وضو کرنے اور نماز پڑھنے کی اس کے پاس استطاعت ہو، اس سے زیادہ کی استطاعت اس کے پاس نہ ہو، پھر بھی اس سے نماز ساقط نہیں ہے، اسے نماز پڑھنا ہے۔ ایک مسلمان کے درمیان اور ایک غیر مسلم کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرق کی چیز یہی نماز ہی ہے۔ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جو ایگریمنٹ ہے، جو عہد ہے، جو بنیادی فرق ہے، وہ کیا ہے؟ یہی نماز ہے۔ اگر کسی نے اسے چھوڑ دیا تو وہ شخص کافر ہو گیا، وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ تو یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے۔ مشہور تابعی عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ صحابہ اکرام کا اجماع نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نماز کے علاوہ کوئی دوسرا عمل ایسا نہیں تھا جس کے چھوڑنے کو کفر سمجھتے ہو، چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے ہو۔ نماز ہی بس ایک عمل تھا کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو صحابہ اکرام اسے کافر سمجھتے تھے۔ بلکہ جو منافقین ہوتے اللہ کے رسول کے زمانے میں، وہ بھی مسجد میں حاضر ہوتے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں بھی پتا تھا اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگوں کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتے، فوراً پتہ چل جائے گا کہ مسلمان نہیں ہے اگر جماعت میں حاضر نہ ہو تو اس زمانے میں تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص مسلمان بھی ہو اور نماز بھی چھوڑنے والا ہو۔ حقیقت میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی نماز چھوڑنے کا، نہ پڑھنے کا المیہ بہت بڑا اور بہت تکلیف دہ ہے، اور بر صغیر کا یہ ماحول اس تعلق سے بہت ہی افسوسناک ہے۔ کتنے پرسنٹ مسلمان ہوں گے جو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہو؟ عمر ہو چکی ہے 40 سال، 50 سال، 60 سال، اور اللہ کے فضل سے انہوں نے اپنی پوری زندگی 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی ہے۔ کتنے پرسنٹ ملیں گے؟ شاید کہ 5% بھی نہ ملے۔ اکثر و بیشتر کی حالت یہ ہے کہ نماز سے دور ہے۔ اگر پڑھنے والے کچھ ہیں تو 5 وقتہ نہیں پڑھتے، بعض اوقات پڑھتے ہیں، بعض اوقات نہیں پڑھتے۔ بعض لوگ صرف جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، باقی پورے ہفتے غائب رہتے ہیں۔ بعض لوگ صرف رمضان میں نمازی بن جاتے ہیں، پورے 11 مہینوں میں مسجد سے غائب۔ بعض لوگ صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں یا پھر جنازے کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، وہ بھی اگر رشتہ دار کا ہو تو۔ اس کے علاوہ نماز سے غافل، نماز سے دور ہے۔ حقیقت میں خیر القرون کے اندر یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو، نماز چھوڑنے والا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کے آخری لمحات کو یاد کرے، جسم کے اندر طاقت نہیں ہوتی خود سے چل کر مسجد جانے کی، لوگوں کے کندھوں کا سہارا لیتے ہیں، پیر اس کے باوجود زمین پر گھسٹ رہے ہیں، پھر بھی کوشش کرتے ہیں مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی۔ آخری نماز جو اللہ کے رسول کی زندگی کی ہوئی وہ فجر کی نماز تھی، اور اس سے پہلے عشاء کی نماز۔ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے کے بعد مسجد کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، بے ہوشی آئے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر جب افاقہ ہوتا ہے، ہوش سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا سوال، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب دیا جاتا ہے کہ نہیں، ابھی بھی صحابہ اکرام انتظار کر رہے ہیں کہ شاید آپ تشریف لائیں مسجد میں۔ پھر پانی طلب کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور مسجد کے لیے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر غشی طاری ہو جاتی ہے، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر جب افاقہ ہوتا ہے
پہلا سوال یہی، اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ پھر جواب دیا جاتا ہے کہ نہیں، ابھی وہ انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ پھر پانی طلب کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں جانے کے لیے، جیسے ہی کوشش کرتے ہیں پھر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آخر میں فرماتے ہیں جب ہوش میں آتے ہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اب طاقت نہیں رہی، اب مسجد نہیں جا سکتا، اب ابو بکر کو حکم دے وہ لوگوں کی امامت کر کے نماز پڑھا دے، اب میرے جسم میں طاقت نہیں رہی ہے۔ اس کے بعد جب فجر کی نماز کا وقت آتا ہے تو حجرہ شریفہ سے پردہ اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ سب نماز پڑھ رہے ہیں، مسکراتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر خوشی کے عالم میں مسکراتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے لوگ نماز قائم کیے ہوئے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ صحابہ کرام خوشی کے مارے کہتے ہیں کہ ہم ڈر گئے کہ کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، یعنی نماز چھوڑ کر اللہ کے رسول کی طرف نہ بھاگنے لگے کہ شاید اللہ کے رسول مسجد میں پھر حاضر ہوں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے پھر پردہ گرا لیا، اور پھر دن چڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ بار بار وفات سے پہلے تلقین کرتے رہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ سب سے زیادہ آخری وقت میں اللہ کے رسول نے اگر کسی چیز کی وصیت کی تو یہی نماز تھی کہ نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، جو تمہارے ماتحت لوگ رہتے ہو، کام کرنے والے ہو، ان کا خیال رکھنا۔ یہ دو چیزیں تھی سب سے زیادہ جس کی اللہ کے رسول نے وصیت کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر شہید کیا گیا، اللہ کے رسول کے مصلی پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، جسم سے خون پورا بہہ نکلا، اس سے وفات ہوتی ہے، اور صحابہ اکرام ان کو کندھے پر سوار کر کے گھر پہنچاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ نماز فجر کی باقی ہے، مکمل نہیں کر پائے۔ جب فجر کا وقت ختم ہونے کی طرف ہے تو صحابہ اکرام آپس میں کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین کی نماز باقی ہے، بھی بے ہوش ہو چکے تھے، فجر کی نماز مکمل نہیں کر پائے تھے، اب کیا کیا جائے؟ تو لوگ ہوش میں لانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ وقت گزرنے سے پہلے نماز پڑھ لیں۔ اس حالت میں بھی صحابہ اکرام کوشش کر رہے ہیں کہ وقت گزرنے سے پہلے امیر المومنین اپنی نماز مکمل کر لیں، کوشش کے باوجود ہوش نہیں آتا۔ تو آپس میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کا تذکرہ کریں، اگر کہیں سے بھی جسم میں کوئی طاقت ہوگی تو ضرور حرکت کریں گے۔ تو لوگوں نے یاد دلانا شروع کیا کہ امیر المومنین نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، آپ کی نماز باقی ہے، اور فوراً اس جسم میں حرکت ہوتی ہے۔ اور پھر لوگوں کے نماز کے بارے میں اللہ کے رسول جس طرح بے چین ہوتے تھے نماز کے بارے میں، وہی نماز کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا الحمدللہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں۔ فوراً پانی طلب کرتے ہیں اور اس حالت میں نماز ادا کرتے ہیں، جسم سے پورا خون نکل جانے کے باوجود۔ جس دن وفات ہوئی، مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے وقت میں انہیں جگانے کے لیے گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس حالت میں کہتے ہیں نعم لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، ضرور اس حالت میں بھی نماز ضرور ادا کروں گا، اس لیے کہ اگر کسی نے نماز چھوڑ دی تو اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا، اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا، وہ نکل جاتا ہے اسلام سے۔ اس حالت میں بھی نماز ادا کی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک علاقے کو فتح کیا، جسے ایک لمبی مدت تک کوشش میں لگے ہوئے تھے فتح کرنے کے لیے ایک قلعے کو، لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے، بالآخر انہوں نے پلاننگ کی کہ فجر سے پہلے ایک ندی کو کراس کر کے تیر کر جائیں گے اور اس قلعے کو جا کر فتح کریں گے، اور اس طرح سے پلاننگ کر کے فجر سے پہلے یہ لوگ دریا میں
اس ندی میں کودے انتہائی سرد موسم میں، اور جا کر اس قلعے پر اچانک چڑھائی کی. لوگ غفلت کی نیند سو رہے تھے، تاب نہیں لا سکے، اور مسلمانوں نے اس طریقے سے اس قلعے کو فتح کر لیا. لیکن اس عمل میں فجر کی نماز کا وقت نکل گیا. ایک اہم قلعے کو دشمنوں کے فتح کر رہے ہیں، جس کے لیے کئی مہینے سے کوشش میں لگے ہوئے تھے. اتنی بڑی فتح نصیب ہوتی ہے لیکن فجر کی نماز گول کرنے کے بعد. وہ بھی ایسا نہیں کہ فجر کی نماز جا رہی ہے اور مستی کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے، نہیں، وہ جنگ کی حالت میں ہے اور اس وجہ سے وقت پر نماز نہیں پڑھ سکے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ان کی زندگی کے کارنامے کو بیان کیا جاتا اور اس عظیم فتح کا تذکرہ کیا جاتا تو کہتے کہ اس کا تذکرہ مت کرنا، یہ ہماری زندگی کا کالا دن ہے. اس میں ہماری فجر کی نماز غائب ہو گئی تھی، فجر کی نماز نہیں پڑھ سکے تھے. یہ کوئی خوشی کا دن نہیں ہے کہ ہم نے اس قلعے کو فتح کیا تھا، یہ ہماری زندگی کا کالا دن ہے کہ اس دن ہم فجر کی نماز نہیں پڑھ سکے تھے. بس اس کا تذکرہ ہماری تاریخ میں مت کرنا، ہم اسے بھولنا چاہتے ہیں. اور آج لوگ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کو مضبوط کریں گے نماز چھوڑ کر اور روڈ پر دھرنا دے کر، کہ اس طریقے سے ہم اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے نکلے ہیں. اسلام کو ڈھا کر، اسلام کو ڈھا کر کبھی اسلام کو مضبوط نہیں کیا جا سکتا. اسلام پر عمل کر کے اسلام کو مضبوط کیا جا سکتا ہے. تو نماز کی اہمیت اسلام کے اندر انتہائی زیادہ ہے. اگر نماز ہے تو اسلام ہے، نماز نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے. اس لیے سلف صالحین کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو سب سے زیادہ جس چیز کا اہتمام ان کی زندگی میں پائیں گے وہ یہی نماز ہے. سب سے زیادہ اہتمام نماز کا. تو اس لیے نماز سے کس کو کتنی انسیت ہے، دلچسپی ہے، یہ اس کے خیر پر اور خیر سے دور ہونے کی علامت ہے. جتنا زیادہ انسان نماز سے قریب ہے اس کے اندر خیر ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ نماز ایک انسان کو فحش کاموں سے، منکر کاموں سے روکتی ہے. تو اگر حقیقت میں کوئی شخص نمازی ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ رب العالمین سے سرگوشی کرے گا، تو بہت سارے خیر اس کے اندر موجود ہیں، بہت ساری برائیوں سے وہ محفوظ ہے. لیکن جس کے ہاں نماز نہیں، چاہے اس کے اندر بظاہر بہت سارے آپ کو خیر نظر آ رہے ہوں، وہ سب خیر نہیں، وہ صرف دکھا ہوا ہے. بس نماز چھوڑ کر کسی کے اندر کوئی بے نمازی ہو اور وہ اچھا ہو، یہ ممکن نہیں ہے. بے نمازی کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا. اس سے بڑی اور برائی کیا ہو سکتی ہے کہ نماز نہیں پڑھتا ہو، نماز کا اہتمام نہیں اس کی زندگی میں. تو اگر نماز کا اہتمام نہیں تو اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. اس نماز کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھنا، اپنی مرضی کے مطابق نہیں کہ جب چاہا پڑھا جب چاہا چھوڑا، جیسے چاہا پڑھا جیسے چاہا اسے ادا کیا. تو یہ اختیار نہیں ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز ادا کرو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ معلوم کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. کیونکہ جب اسے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کیسے اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتا وہ. تو یہ دین کی بنیادی معلومات ہیں جن کا علم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ دین کے بنیادی امور کو سیکھے. نماز کیسے پڑھنا ہے، اسے اگر نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں پتا، دنیا کی تمام چیزوں کا علم حاصل کر لے، کوئی خیر نہیں ہے. تو سب سے پہلے اسے توحید سیکھنے کے بعد یہ نماز کا طریقہ سیکھنا ضروری ہے. اور اسی لیے اس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے کہ ہم معروف اہل علم کے ساتھ جڑے اور ان کی کتابوں کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے کو سیکھیں. اس کتاب کا نام مصنف نے رکھا ہے شروط الصلاۃ و ارکانها و واجباتها. سب سے پہلے نماز کی شرطوں کو مصنف نے ذکر کیا ہے. شرط
کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب اگر کہیں کہ نماز کی یہ شرطیں ہیں، تو شرط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرط کا مطلب ہوتا ہے ما يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. اس کی یہ تعریف فقہا کرتے ہیں، اصولیین شرط کی تعریف میں کہتے ہیں کہ شرط اسے کہیں گے جس کے نہ پائے جانے کی وجہ سے مشروط بھی نہ پایا جائے. مثال کے طور پر وضو شرط ہے، وضو نہ پایا جائے تو نماز کا بھی وجود نہیں ہو سکتا. اگر وضو کے بغیر کسی نے نماز پڑھ لی تو اس نماز کا کوئی تصور ہی نہیں، یہ نماز کل عدم ہے، ریجیکٹڈ ہے، بالکل بھی یہ نماز شریعت کی نظر میں نماز نہیں ہے. تو اسی کو شرط کہتے ہیں کہ اگر وہ چیز مفقود ہو گئی تو جس کام کے لیے اس چیز کو کیا جاتا ہے اس کا بھی وجود نہیں ہو سکتا، وہ بھی ختم ہے. اور اگر وہ چیز پائی گئی تو ضروری نہیں کہ جس کام کے لیے کیا گیا تھا وہ چیز پائی ہی جائے. مثال کے طور پر کسی نے وضو کر لیا تو ضروری نہیں کہ نماز ہی پڑھے، ہو سکتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد نماز نہ پڑھے، وضو کیا تھا صرف قرآن کی تلاوت کے لیے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے وضو کیا تھا طواف کرنے کے لیے، ممکن ہے وضو کیا تھا سونے سے پہلے وضو کرنے کی عادت ہے اس لیے کر لیا ہے. تو وجود اگر ہو تو اس سے اس کام کے وجود کا ہونا لازم نہیں آتا، لیکن وجود نہ ہو تو جس کام کے لیے وہ کیا جاتا ہے اس کا کل عدم ہونا ضروری قرار پائے. جیسے وضو ہے، وضو نہ پایا جائے تو نماز کا بھی کوئی تصور نہیں ہے. تو اس طرح کی کل کتنی چیزیں ہیں جن کے نہ پائے جانے کی بنا پر نماز کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. مصنف نے اس کتاب کے اندر سب سے پہلے نماز کے شروط کو ذکر کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ اس طرح کے کل 9 اعمال ہیں جن کو ہم شرط کہہ سکتے ہیں. اگر ان 9 اعمال میں سے کوئی بھی ایک عمل نہ پایا جائے تو نماز کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ نماز نہیں ہے. گرچہ بظاہر نماز نظر آئے آپ کو، وہ نماز نہیں ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے اسلام. اور اسلام کا اپوزٹ ہے کفر. ایک کافر کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے. اگر کوئی کافر کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، صدقات و خیرات بھی کرے اور بھی بہت سارے خیر کے اعمال انجام دے، تو اللہ کے یہاں ان اعمال کا کوئی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے یہاں اسلام نہیں پایا گیا. تو سب سے پہلی شرط ہے، اور یہ صرف نماز کے لیے نہیں، روزے کے لیے بھی ہے، حج کے لیے بھی ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی ہے، دوسرے تمام اعمال کے لیے ہے. تو نماز کے لیے بھی پہلی شرط ہم کیا کہیں گے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا. اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے تب دوسرے اعمال قبول ہوں گے، نہیں کیا ہے تو کسی بھی عمل کا کوئی تصور نہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے نیک اعمال کے درمیان کیا حیثیت رکھتا ہے؟ جس طرح جسم میں روح کی حیثیت ہے. مکمل جسم صحیح سالم ہو اور روح نہ ہو تو اس جسم کی کوئی قیمت ہے؟ کوئی قیمت نہیں. تو اسی طرح تمام نیک اعمال موجود ہو لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ نہ ہو تو جس طرح جسم کے اندر روح نہ ہو تو کوئی حیثیت نہیں، لا الہ الا اللہ نہ ہو تو دوسرے تمام اعمال کی کوئی حیثیت نہیں. تو یہ پہلی شرط ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. اگر مشرکین مسجدوں کی تعمیر کریں
اور اپنے نفس کے اوپر وہ گواہی دے رہے ہوں کہ ہم کافر ہیں۔ حالت کفر میں اگر مسجدوں کی تعمیر بھی کریں تو ان کے یہ اعمال اللہ کے یہاں کوئی بھی مقام نہیں رکھتے۔ اولئک حبطت اعمالهم، یہ تمام کے تمام اعمال ان کے کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے۔ وفی النار هم خالدون، اور یہ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے انہیں جنت نہیں ملے گی، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو مسجدوں کی تعمیر اور مسجدوں کو آباد کرنے کے باوجود بھی یہ مشرکین اگر اپنے نفس پر کفر کی گواہی دے رہے ہو، یعنی حالت کفر میں موجود ہو، لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرے، تو گرچہ مسجدوں کی تعمیر بھی کیوں نہ کرے، مسجدوں کو آباد بھی کیوں نہ کرے، پھر بھی جنت نہیں مل سکتی، وہ جہنم میں ہی جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا تھا۔ یہاں پر مسجدوں کی تعمیر سے مراد کیا ہے؟ اس کا دو معنی، ایک تو بلڈنگ کھڑی کرنا، لیکن اصل اس سے زیادہ کیا ہے؟ نماز کے ذریعے اسے آباد رکھنا۔ تو اگر وہ مسجدوں کے اندر آ کر نماز بھی قائم کرے لیکن شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے بارے میں گواہی دے رہے ہو کہ ہم کافر ہیں، لا الہ الا اللہ ہمیں منظور نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ اس عمل کا کوئی اسے بدلہ ملے گا؟ کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرے، جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا، جنت نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی تھی اور یہ کنجی ان کے پاس نہیں۔ تو یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ہے العقل وضدہ الجنون، والمجنون مرفوع عنہ القلم حتى يفيق، والدلیل حدیث رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ۔ دوسری شرط مصنف کہہ رہے ہیں کہ عقل کا پایا جانا ہے۔ اگر عقل کی نعمت سے مالا مال ہے تو اس کی نماز قبول ہوگی، اور اگر کوئی شخص پاگل ہو، مجنون ہو، عقل کی نعمت سے محروم ہو تو اس کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ سوچ سمجھ کر کوئی کام نہیں کرتا، اور ظاہر سی بات ہے نماز بھی نہیں پڑھ پائے گا۔ وہ اگر اس کے پاس عقل نہ ہو تو کیا وہ نماز پڑھ پائے گا؟ اسے یہ پتہ نہیں کہ میں مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں، رات ہے یا دن ہے، ابھی کون سی نماز کا وقت ہے، اسے کچھ نہیں پتہ ہے، عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ تو ایسے تمام حضرات شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ مرفوع القلم ہے، یعنی ان کا محاسبہ نہیں ہوگا، حساب کتاب نہیں ہوگا، ان سے سوال نہیں کیا جائے گا تم نے کیوں نماز نہیں پڑھی تھی، تم نے یہ عمل کیوں نہیں کیا تھا، یہ فرض کیوں تم نے ادا نہیں کیا تھا۔ تو یہ سوالات کن سے ہوں گے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے، اور جو عقل کی نعمت سے محروم ہے وہ شریعت کی نظر میں مکلف نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان چاہے نیک عمل کرے یا گناہ کا، وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، مجبور نہیں ہوتا، لہذا نیک عمل کرنے کی بنا پر اسے انعام ملنا چاہیے، اور گناہ کا کام کرنے کی بنا پر اسے سزا بھی ملنی چاہیے۔ اور گمراہ فرقوں کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے کہ انسان کا اپنا کوئی کارنامہ نہیں ہے، وہ مجبور ہے، چاہے نیک عمل کرے چاہے گناہ کا کوئی عمل کرے، دونوں صورت میں مجبور ہوتا ہے۔ اگر حقیقت میں مجبور ہوتا تو اللہ رب العالمین پاگل کو بھی شریعت کا مکلف کرتا، لیکن پاگل کو شریعت کا اللہ نے مکلف ہی نہیں کیا ہے۔ مکلف اسے کیا ہے جس کے پاس عقل ہے۔ اس لیے تقدیر کے مسئلے میں ہم کہتے ہیں کہ خلاصے کے طور پر اگر تقدیر کا مسئلہ سمجھنا ہو تو بس دو جملے میں آپ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں مجبور نہیں کیا ہے، نہ گناہ کرنے کے لیے نہ نیکی کا کام کرنے کے لیے۔ راستہ دکھا دیا ہے، اس راستے پر چلو گے جنت، اس راستے پر چلو گے جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور نہیں کیا ہے، اب ہمارے اوپر ہے کون سا راستہ اپنی مرضی سے اختیار کریں۔ اور دوسرا کہ اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے، آپ نیک کام کریں گے اور آئندہ کل سے آپ نے کیا کیا؟
نیک راستہ اختیار کیا جنت والا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں ڈال دے۔ اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے۔ یہ دو باتیں اگر سمجھ جائے تو تقدیر کے پورے مسئلے کو سمجھ گیا ہو۔ اس لیے کوئی شخص چاہے گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہو، سر سے لے کر پیر تک پورا گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، وہ چاہے تو اپنی فائل ایک دم بالکل نئے سرے سے آج سے چالو کر سکتا ہے، سب کچھ جتنے گناہ ہیں سب کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے، صدق دل سے توبہ کرے اور ایک نئی لائف شروع کرے، نئی زندگی شروع کرے، اور آگے کی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو۔ اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے کہ اس کے باوجود اسے جہنم میں داخل کرے۔ اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق باقی زندگی گزار لے توبہ استغفار کرنے کے بعد، انشاءاللہ اللہ کی جنت اسے مل جائے گی۔ تو فارمولہ بڑا آسان ہے، تقدیر کا مسئلہ اگر ان دو چیزوں کو کوئی سمجھ لے تو نہایت آسان ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے مجنون کو، پاگل کو شریعت کا مکلف نہیں کیا ہے۔ تو یہ دوسری شرط ہے کہ جب نماز پڑھ رہا ہو تو ہوش و حواس میں ہو۔ بے شمار اسباب کی بنا پر ایک انسان ہوش و حواس میں نہیں ہوتا۔ ایک تو ہے کہ اس کے پاس عقل کی نعمت پیدائش سے ہی نہیں ہے، پاگل ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ہمیشہ پاگل نہیں رہتا، الحمدللہ عقل مند ہے، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے، آپریشن کی وجہ سے کیا کرنا پڑا، اسے بے ہوش کرنا پڑا، تو اس صورت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بے ہوشی کی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے کوئی؟ نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح نیند کی حالت میں اگر کوئی ہو تو اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا وہ۔ اب اگر کوئی کہے فجر کی نماز آپ نے کیوں نہیں پڑھی، صبح 8 بجے بیدار ہو رہے ہیں، یا نیند کی حالت میں پڑھ لیا تھا بھائی، چلے گا؟ نہیں، نیند کی حالت میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ عقل کا ہونا شرط ہے، بغیر عقل کے نماز کا تصور نہیں۔ جس طرح بغیر اسلام کے نماز کا تصور نہیں، بغیر عقل کے بھی نماز کا تصور نہیں۔ اگر چھوٹا بچہ ہو، 3 سال کا، 4 سال کا، تو ابھی اس کے پاس عقل نہیں ہے، لیکن تمیز کی عمر کو پہنچ چکا ہو، وہ تمیز کر سکتا ہو کہ ہاں یہ نماز ہے اور اس طرح مجھے پڑھنی چاہیے، تو پھر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن تمیز کی عمر کو نہ پہنچا ہو، یعنی ابھی تک اس کے پاس عقل نہیں آئی ہے، تو اس کے نماز کا تصور نہیں۔ تو نماز کا تصور کب ہوگا؟ عقل آنے کے بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں حدیث ہے، فرماتے ہیں رفع القلم عن 3، 3 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مرفوع القلم قرار دیا ہے۔ مرفوع القلم مطلب یعنی ان سے قیامت کے دن سوال جواب نہیں ہوگا، نہیں پوچھا جائے گا تم نے یہ کام کیوں ایسا کیا تھا، یہ کام کیوں نہیں کیا تھا، یہ سوال جواب اس سے نہیں ہوگا۔ 3 قسم کے لوگ کون کون؟ پہلے نمبر پر النائم حتی یستیقظ، سونے والا جو سو رہا ہے، کب تک اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا؟ جب تک کہ بیدار نہیں ہوتا۔ نیند کی حالت میں چاہے کوئی بھی گناہ کا کام انجام دے، یہاں تک کہ نیند کی حالت میں کلمہ کفر بھی زبان سے ادا کرے، تب بھی کافر نہیں ہوگا، اس کے کھاتے میں گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ تو جب تک سونے والا سو رہا ہے، بیدار نہیں ہوتا، مرفوع القلم ہے وہ۔ دوسرے نمبر پر المجنون حتی یفیق، ایسا شخص جو اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے، کب تک اس سے سوال نہیں ہوگا؟ یہاں تک کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ آ جائے۔ جب تک اس کے پاس ہوش نہیں، اگر اس سے کوئی غلطی صادر ہو بھی جائے، سرزد ہو بھی جائے، اس سے سوال جواب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں تھا اس وقت۔ اور تیسرے نمبر پر الصغیر حتی یبلغ، چھوٹا بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے۔ بلوغت سے پہلے وہ شریعت کا مکلف نہیں، اس کے کھاتے میں گناہ لکھنا کب شروع کیا جائے گا؟ جب وہ بالغ ہو جائے گا، مکلف ہو جائے گا۔ بلوغت سے پہلے جب تک وہ بچہ ہے، ابھی تک اس کے کھاتے میں گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ تو 3 قسم کے لوگ ہیں،
جو مرفوع القلم ہے، لیکن یہ وقتی طور پر ہے، پھر کچھ وقت کے بعد وہ کیا ہو جائے گا؟ شریعت کا مکلف ہو جائے گا. تو یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط ہے التمییز وضدہ الصغر، تمیز کی عمر کو پہنچ چکا ہو، چھوٹا سا بچہ نہ ہو. جیسے 3 سال کا 4 سال کا بچہ ہوتا ہے، وہ تمیز نہیں کر پاتا کیا نماز ہے، کیا کھلونا ہے، کچھ نہیں جانتا وہ. تو ایسا چھوٹا بچہ مکلف نہیں ہے شریعت کا بھی، اور اس کی نماز کا تصور بھی نہیں. اور اس کا ضابطہ کیا ہے؟ کب تک اس بچے کو کہا جائے گا کہ اس کی نماز کا تصور نہیں ہے؟ اس کا ضابطہ شریعت نے یہ رکھا ہے کہ 7 سال کی عمر تک جب تک نہیں پہنچتا تب تک اسے نماز کے لیے حکم نہیں دیا جائے گا. 7 سال کی عمر پہنچ جانے کے بعد اب اسے نماز کی تلقین کی جائے گی، اسے کہا جائے گا اب نماز پڑھو. والد کی ذمہ داری ہے، والدہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہو نماز پڑھائیں. اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہے تو گنہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن والدین گنہگار ہوں گے. وہ بچہ تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن جو اس کے گارجین ہیں، ذمہ دار ہیں، یہ اگر نماز کا حکم نہیں دے رہے ہیں تو یہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے گنہگار ہوں گے، یہ اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کر رہے ہیں. کب تک اسے نماز کی تلقین کرنی ہے، نماز کی تعلیم دینی ہے، اہتمام کرنا ہے کہ ہر وقت نماز پڑھے، 5 وقت نماز پڑھے، یہاں تک کہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے. مسلسل 3 سال اس کی نماز کے لیے ٹرننگ کرنی ہے، 5 وقت نمازوں کے لیے. ایسا نہیں کہ فجر کی نماز کے وقت چھوٹا بچہ ہے، ابھی 7 سال عمر ہوئی ہے، ابھی کیوں بیدار کرے چھوٹے بچے کو، کیوں نیند کے لیے ڈسٹرب کرے؟ نہیں، اب وہ شریعت کی نظر میں چھوٹا نہیں ہے، آپ کی نظر میں گرچہ چھوٹا ہو، شریعت کی نظر میں 7 سال ہو جانے کے بعد اب اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نماز پڑھے. کیا 7 سال کے بچے کو آپ پیشاب و پاخانہ کرنے کے بعد بھی اس کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، یا خود سے وہ شروع کر دیتا ہے؟ جیسے اب آپ اسے بڑا سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اس کی صاف صفائی کے لیے ہمیں اب توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، خود سے صاف صفائی کا اہتمام وہ کر سکتا ہے. تو اسی طریقے سے اب شریعت کی نظر میں وہ بڑا ہو گیا ہے، اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اس کو نماز پڑھنا ہے، سیکھنا ہے نماز پڑھنے کا طریقہ، کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، وضو کیسے کیا جاتا ہے، نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز کا کیا مقام ہے، نماز میں گفتگو کرنا، ہنسی مذاق کرنا، بھاگنا، دوڑنا، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا، یہ تمام چیزیں درست نہیں ہے. اگر اسے اسی عمر سے کوشش کی گئی، تلقین کی گئی تو سیکھ لے گا وہ 10 سال تک. اور 10 سال پہنچنے کے بعد اسے اب اگر چاہتے ہیں کہ اب وہ نمازی بنے تو بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ 10 سال پہنچتے پہنچتے وہ ایک طرح کا شعور پا لیتا ہے اور ایک لائن پکڑ لیتا ہے، اب اسے واپس لانا مشکل ہو جائے گا. لیکن 7 سال کی عمر میں اگر اس نے کوشش شروع کر دی تھی تو انشاءاللہ 10 سال تک یہ ٹریننگ اگر جاری رہی تو اس کے بعد اسے اپنے بیٹے کے بارے میں، اپنے بچے کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ یہ 3 سال کی جو تعلیم آپ کی ہے، جو آپ نے ٹریننگ دی ہے نا، یہ 70 سال تک کام کرے گا. وہ بوڑھا ہو جائے گا لیکن نماز نہیں چھوڑے گا اگر آپ نے 3 سال اس سے اور محنت کر لی تو. اس لیے والدین کو اپنے بچے کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، اگر نہیں کرتے تو یہ مسئول ہوں گے. وہ بچہ تو ابھی اللہ رب العالمین کے یہاں چونکہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا ہے، اس کی گرفت نہیں ہوگی، لیکن والدین کی گرفت ضرور ہوگی اگر وہ اس کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے. چوتھی شرط ہے رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. 3 شرط بیان کرنے کے بعد مصنف کہہ رہے ہیں کہ چوتھی شرط ہے وہ باوضو ہو. اگر باوضو نہیں ہے تو اس کے نماز کا تصور نہیں. حدث کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حدث اصغر، ایک ہے حدث اکبر. اس حدث کو ختم کرنا ضروری ہے. اصغر اگر ہے
تو یہ صرف وضو سے ختم ہو جائے گا، اور حدث اکبر اگر ہے تو صرف وضو کافی نہیں، اس کے لیے اسے ختم کرنے کے لیے غسل کی ضرورت ہے۔ تو کسی کو صرف وضو کی ضرورت ہوتی ہے پاک ہونے کے لیے، اور کسی کو پاک ہونے کے لیے غسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسے غسل کی ضرورت ہے جب تک غسل نہیں کرے گا، اور جسے وضو کی ضرورت ہے جب تک وضو نہیں کرے گا، اس کے نماز کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی کو غسل کی ضرورت ہے اور بغیر غسل کے اس نے نماز پڑھ لی، یا کسی کو وضو کی ضرورت ہے اور بغیر وضو کے اس نے نماز پڑھ لی، گرچہ انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، سجدے میں جا کر خوب اللہ رب العالمین سے مناجات کرے، روئے گڑ گڑائے، لیکن بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی ویلو نہیں اس کی۔ تو یہ شرط ہے وضو کرنا اگر وضو کی ضرورت ہے، یا غسل کرنا اگر غسل کی ضرورت ہے۔ وضو کیسے کریں گے؟ سب سے پہلی چیز اس کے لیے پاک پانی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ناپاک پانی سے وضو کر لیا تو وضو نہیں ہوگا، اس کا وضو درست نہیں ہے۔ اگر ناپاک پانی سے وضو کر لیا تو ناپاک پانی کب ہوتا ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ پانی ناپاک کب ہو جاتا ہے؟ جس پانی کو ہم وضو یا غسل کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اگر اس کا ہی ہمیں علم نہ ہو کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، اور ناپاک پانی سے ہم نے وضو کر لیا یا غسل کر لیا اور پھر اس سے نماز پڑھ لی، تو گرچہ آپ نے وضو کیا ہے، غسل کیا ہے، ابھی بھی آپ کی نماز درست نہیں ہے اور آپ ناپاک ہی ہیں۔ تو سب سے پہلے پانی کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے کہ پانی کون سا پاک مانا جائے گا اور کون سا پانی ناپاک مانا جائے گا۔ پانی کی حقیقت میں دو ہی قسمیں ہیں، ایک ہے پاک پانی، ایک ہے ناپاک پانی۔ جو آسمان سے پانی اللہ رب العالمین نے بارش کی شکل میں اتارا ہے، یہ اصل پانی ہے اور یہ پاک پانی ہے۔ بارش کے وقت کوئی بالٹی رکھ دے کھلے آسمان کے نیچے، یہ جو پانی اس میں ہے یہ پاک پانی ہے اور یہ اصل پانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس پانی کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا۔ اس پانی کی صفت اللہ نے کیا بیان کی؟ مَاءً طَهُورًا، یہ خود صرف پاک نہیں ہے بلکہ دوسرے کو پاک کرنے کی اس پانی میں صلاحیت ہے۔ یہ پانی بذات خود پاک ہے اور دوسرے کو پاک کر سکتا ہے، اس کے پاس یہ صلاحیت ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، کس لیے؟ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ اس پانی سے تم کو پاک کرے۔ تو یہ پانی جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نازل کیا ہے اور بغیر کسی قیمت کے ایک انسان کو مل جاتا ہے، یہ انتہائی عظیم نعمت ہے انسان کے لیے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے ہی بنایا ہے۔ ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جل ہی جیون ہے، پانی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ رب العالمین نے لوگوں کی جو ضرورت تھی جتنے پانی کی اتنا پانی دیا ہے، بے قدری معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی ضرورت لوگوں کی زندگی کے لیے پانی کی ہے، وافر مقدار میں، ضرورت سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے پانی۔ اس کے باوجود بھی آج دنیا کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کو ضرورت کا پانی نہیں مل پاتا، پینے کے پانی کے لیے مارا ماری ہے، بلکہ عام استعمال کے پانی کے لیے مارا ماری ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟
برسات میں اتنی بارش ہوتی ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس بارش سے، اور گرمی کا موسم شروع ہوتے ہی پانی کی قلت محسوس ہونے لگتی ہے، پانی نہیں مل پاتا۔ بہت سارے علاقوں میں ہندوستان کے اندر پانی کے لیے کئی کئی کلومیٹر تک روزانہ سفر کرنا پڑتا ہے، اور اپنے سر پر پانی ڈھو کر لاتے ہیں پینے کے پانی کے لیے۔ ایک ایک قطرے کی اس وقت اہمیت انہیں معلوم ہوتی ہے۔ اور جن کے یہاں پانی آسانی کے ساتھ دستیاب ہے، صرف نل چالو کیا پانی آنا شروع، تو ان کے یہاں پانی کا استعمال دیکھیں آپ۔ یہ بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے جس کے بارے میں ہمیں سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا، اور ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت پانی کی شکل میں ہے۔ تو اگر اس پانی کو ہم برباد کر رہے ہیں تو اس پانی کے بارے میں ہمیں پوچھا جائے گا۔ ایک انسان کو جتنے پانی کی ضرورت ہے، اگر ہر کوئی صرف اتنا ہی پانی استعمال کرے اور پانی برباد نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا نازل کیا ہے، اتنا دیا ہے کہ کسی کو کبھی بھی پانی کی قلت محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن ایک انسان روزانہ اتنا پانی برباد کرتا ہے کہ وہ کئی کئی لوگوں کا پانی استعمال اکیلے کر رہا ہوتا ہے۔ پانی کے بارے میں آپ جو کام کر رہے ہیں ادارے پوری دنیا میں، پانی کی قلت اس کو کیسے کیا جائے، سدھارا جائے، اور ان کے جو رپورٹس چھپتے ہیں ان کو پڑھے دنگ رہ جائیں گے۔ ایسے اداروں کی طرف سے موثوقہ خبر کے مطابق آج کل ہم جو پانی استعمال کر رہے ہیں نا، تو اپنے حصے کا پانی ہم نے بہت پہلے استعمال کر لیا ہے۔ اب جو پانی استعمال کر رہے ہیں تو اپنے اگلے جنریشن کا پانی ہم استعمال کر رہے ہیں۔ جیسے ہم اپنے بال بچوں کے لیے بینک بیلنس چھوڑ کے جاتے ہیں، گھر تعمیر کرتے ہیں، ان کی مستقبل کے لیے فکر مند رہتے ہیں کہ ہمارے گزر جانے کے بعد ان کا کیا ہوگا، ان کے لیے پورا انتظام کر جاتے ہیں نہیں کر جاتے؟ ہر کوئی کوشش کرتا ہے اپنے طور پر، لیکن پانی کے معاملے میں وہ اپنے حصے کا پانی استعمال کر چکا ہے، کب کا ختم کر چکا ہے۔ اب اگلے جنریشن کا پانی، اپنے بیٹے کا، اپنے پوتے کا پانی استعمال کر رہا ہے، اور بے دریغ استعمال کر رہا ہے۔ وضو کے لیے بیٹھا، کھولا ہوا ہے، ساتھی کے ساتھ السلام علیکم، گفتگو شروع، پانی ادھر گر رہا ہے، کوئی خبر نہیں۔ منہ دھل رہا ہے، ہاتھ دھل رہا ہے، رگڑ رہا ہے، اور ادھر پانی چالو ہے۔ ایک انسان روزانہ صرف وضو کے وقت آپ وہاں کھڑے ہو کر دیکھیں کہ جتنا انسان ایک شخص پانی استعمال کرتا ہے وضو کے وقت، اس ایک شخص کے پانی سے 10 لوگ وضو کر سکتے ہیں۔ جتنا پانی ایک شخص نے برباد کیا، اگر لوٹے سے لینا ہوتا اور تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کر کے وہی کرتا، تو اس پانی سے، نل سے گرنے کی وجہ سے جتنا پانی برباد ہو رہا ہے، اس پانی سے 10 لوگ وضو کر سکتے تھے۔ حمام کے اندر، اسٹیشن وغیرہ میں جو پانی کا استعمال ہوتا ہے چالو رہتا ہے، کوئی فکر نہیں۔ گھروں کے اندر آپ دیکھیں گے ٹوٹی سے قطرے کی شکل میں پانی گر رہا ہے، کوئی فکر نہیں، اس کو لگ رہا ہے کہ یہ قطرہ ہے بس۔ کبھی اس کے نیچے بالٹی رکھ کر دیکھیں تو روزانہ کئی کئی بالٹیاں بھر جائیں گی۔ اللہ رب العالمین کے پاس جواب دینا پڑے گا اس پانی کا۔ انسان کو لگ رہا ہے کہ یہ تو معمولی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ کتنا پانی آپ نے برباد کر دیا، وہ 100-200 روپیہ خرچ کر کے اس ٹوٹی کو آپ ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس طرح پانی روزانہ برباد ہو رہا ہے۔ تو اس پانی کی واللہ قدر کرے، مسلمانوں کے یہاں ہو چاہے غیر مسلموں کے یہاں ہو۔ علل اطلاق اس پانی کی بربادی کے جو یہاں تک کہ جو متقی اور پرہیزگار معلوم ہوتے ہیں سماج اور معاشرے کے اندر، ان کے یہاں بھی جو پانی کی بربادی کا سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں، ماحول دیکھ رہے ہیں، واللہ خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے۔ کسی کو آپ نے دیکھا کبھی کسی دکان میں 90 روپے کا اس نے سامان کھایا ایک ہوٹل کے اندر، 100 روپے دیا
اور 10 روپیہ 8 روپیہ 6 روپیہ جو باقی کے پیسے ہیں وہ دکان میں ٹیبل کے اوپر چھوڑ کے آ گیا ہو؟ کسی کو پایا آپ نے؟ نہیں پائیں گے. وہ 1 روپیہ 2 روپیہ بھی ہو پھر بھی اسے اٹھا کے واپس اپنے جیب میں رکھ کے لاتا ہے. لیکن پانی کا بوتل ایک طلب کیا، آدھا بوتل پانی پیا اور آدھا چھوڑ کے آ گیا، وہ کیا ہوگا؟ کوئی استعمال کرے گا دوسرا؟ وہ سیدھا گٹر میں جائے گا، کوڑے دان میں جائے گا. یہ پانی کی بربادی نہیں ہے؟ پیسے کو آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ پیسہ اگر چھوڑ دے تو گویا کہ برباد کرنا ہوا، اور پانی یہ برباد کرنا نہیں ہوا. خصوصاً شادی بیاہ کے موقع پر لوگ بوتل کھول دیتے ہیں، تھوڑا سا استعمال کرنے کے بعد باقی کا بوتل وہ وہیں پہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں. مدینے کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے پروگراموں میں سب سے پہلے وصیت ہم طلبہ کی ٹریننگ اسی طرح کی جاتی تھی کہ کوئی بھی اگر کوئی بوتل کھول رہا ہے پانی کا تو جب تک اسے ختم نہ کر لے اپنے ساتھ اس کو لیے ہو رہا، جب تک وہ بوتل ختم نہ ہو جائے، جیسے پرس کو اپنے جیب کے ساتھ لیا ہوا رہتا ہے نا، اس کو پھینک کے تو نہیں چلا جاتا، تو اسی طرح اس بوتل کی حفاظت کرے. جب تک اس میں ایک گھونٹ بھی پانی ہے تب تک نہ پھینکے، اگلا بوتل تب تک نہ کھولے جب تک کہ یہ بوتل ختم نہ ہو جائے. اس طرح اگر سب کوئی اہتمام کرے تو پانی اللہ رب العالمین نے جتنا نازل کیا ہے قلت نہیں ہوگی. تو اس پانی کی حفاظت کی ہمیں ضرورت ہے، حد درجہ ضرورت ہے. یہ جل، یہ پانی جو ہے یہ جیون ہے. اگر کسی بلڈنگ میں پانی کبھی بند ہو جائے، 2 دن 4 دن پانی آنا رک جائے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے. اور بغیر کسی محنت کے صرف نل چالو کیا، پانی آنا شروع ہو گیا تو اس کی قیمت کا احساس ہی نہیں ہوتا، لگتا ہے یہ تو فری میں ہے. تو اس کا اللہ رب العالمین کے ہاں جواب دینا پڑے گا. قرآن کریم کے اندر اتنی آیتیں ہیں، چونکہ ہمارا وہ اصل موضوع نہیں تھا، کبھی موقع ملے تو پانی کی اہمیت پر لوگوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے. تمام لوگوں کو بیٹھا کر، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، ہر ایک کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ پانی کی کیسے حفاظت کرے ہم. تو یہ پانی بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اور اس سے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں پاک کرے. اللہ رب العالمین نے آسمان سے تمہارے لیے پاک پانی نازل کیا. تو پاک پانی اگر ہم ڈھونڈ رہے ہیں تو سب سے پہلا پانی کون سا ہے؟ آسمان کا پانی، بارش کا پانی، یہ پاک پانی ہے. اسی طرح اگر برف ہے اور اس برف کو پاک پانی سے ہی برف کیا گیا تھا، جمایا گیا تھا، تو یہ برف بھی پاک ہے اور اس سے بھی وضو کر سکتے ہیں. بعض علاقوں میں جو سرد علاقے ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک دم برف کے پہاڑ جمے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس برف سے اگر کوئی وضو کرنا چاہے، بعض مشائخ نے سکھانے کے لیے کہ برف سے کیسے وضو کیا جاتا ہے، بعد اب آپ ویڈیو پا جائیں گے، یوٹیوب وغیرہ میں سرچ کریں برف سے کیسے وضو کیا جاتا ہے. تو جس طرح پانی سے وضو کرنا جائز ہے، اب برف سے بھی وضو کر سکتے ہیں، یا اسے پگھلا لیں، پگھلانے کے بعد وہ پانی ہو جائے گا. تو یہ بھی پاک ہے. جو ہم دعا پڑھتے ہیں، دعائے ثنا، تو اس کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد. تو جس طرح پانی سے دھلا جاتا ہے اسی طرح برف سے بھی دھلا جاتا ہے. اسی طرح چشمے کا پانی ہے، ندی نالے کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے. اصل ہے کہ یہ پانی پاک ہے. کہیں پر کوئی چشمہ ملا آپ کو، کوئی ندی ملی، نالا ہے، دریا ہے، سمندر ہے، تو یہ تمام جگہوں کے پانی پاک ہے. اس پانی کے بارے میں آپ کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں پاک ہے یا ناپاک ہے. وہ پانی پاک ہے شریعت کی نظر میں، اور اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، کہ سمندر کا پانی، دریا کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار جو ہے وہ حلال ہے. تو سمندر کا پانی ہو یا چشمے کا پانی ہو، ندی کا پانی ہو، تالاب کا پانی ہو، یہ سب پانی پاک ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا ایک بالٹی طلب کیا، ایک بالٹی پانی زمزم کا طلب کیا، اور پھر اس سے آپ نے پیا اور وضو بھی فرمایا، وضو بھی کیا۔ تو زمزم سے وضو کرنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن اگر دوسرا پانی موجود ہے تو اس کو وضو میں صرف نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہاں کے لوگ بھی، مکہ کے لوگ بھی اس کا خیال رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کے گھر کے اندر موجود ہے، بغیر کسی محنت کے ان کو مل رہا ہے تو اسے وہ غسل کے اندر اور واشنگ مشین میں استعمال کریں، ایسا نہیں کرتے۔ وہ وضو وغیرہ بھی زمزم کے پانی سے نہیں کرتے، اسے صرف پینے کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی وضو کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ اسی طرح اگر تالاب یا کسی حوض میں پانی ہو، بہت سارے گھروں میں حوض بنے ہوتے ہیں، پانی کے ٹینک بنے ہوتے ہیں، وہاں پر دیکھیں گے آپ کہ پانی کے جمع رہنے کی وجہ سے دیوار پر کائی جمع ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پانی کا رنگ بدلا ہوا آپ کو نظر آتا ہے۔ یا کہیں تالاب ہو اور اس کے آس پاس درخت ہو تو درخت کے پتے اس تالاب میں گرنے کی وجہ سے اس کا رنگ آہستہ آہستہ بدلنے لگتا ہے۔ تو اس طرح کے پانی کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ کیا اس طرح کا پانی استعمال کر سکتے ہیں وضو کے لیے، غسل کے لیے؟ جواب ہے کہ ہاں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، یہ پانی پاک ہے۔ پانی کے پاک ہونے کے لیے بنیادی طور پر 3 صفت کا پایا جانا ضروری ہے: رنگ، بو اور مزہ۔ پانی کا رنگ اصلی ہو، اوریجنل ہو، اس کی جو بو ہے، مہک ہے، اس کے اندر بدبو نہ آنے لگی ہو، اصل اور اوریجنل شکل میں اس کی مہک موجود ہو۔ لیکن سڑ جانے کی وجہ سے اگر بدبو آنے لگے تو پانی پاک نہیں ہے، ناپاک ہے۔ یا اس کا رنگ بدل جائے، جیسے گٹر کا پانی، اس کا رنگ بدل گیا، نہیں بدل گیا، بدبو بھی آتی۔ تو پہلی صفت ہے رنگ اصلی ہو، اوریجنل ہو۔ دوسری، بدبو اس سے نہ آئے، اصل بو اس کی باقی ہو۔ اور تیسری ہے ٹیسٹ، مزہ۔ اگر اسے آپ ٹیسٹ کریں تو اس کے ٹیسٹ میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی ہو، بدلا نہ ہو۔ یہ 3 صفت اگر موجود ہے پانی میں، رنگ، بو اور مزہ، تو پانی پاک ہے۔ اگر بدل جائے تو ہم دیکھیں گے کہ جس چیز کے ملنے کی وجہ سے بدلا ہے وہ چیز پاک ہے یا ناپاک ہے، وہ چیز پاک ہے یا ناپاک ہے۔ مثال کے طور پر صابن سے غسل کر رہے ہیں آپ، شیمپو سے غسل کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے، آپ جب ڈالیں گے بالٹی میں تو اس کا بدل جائے گا، نہیں بدل جائے گا؟ اب اس کا رنگ بدل چکا ہے، ٹیسٹ بھی بدل چکا ہے، اس کو پی سکتا ہے کوئی؟ نہیں پی پائے گا، اس لیے کہ ٹیسٹ اس کا بدل گیا۔ کیا کہا جائے گا، پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اب اس سے آگے غسل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، ناپاکی کا غسل کر رہا تھا، اور صابن استعمال کیا اور اس میں صابن چلا گیا، یا ہاتھ میں لگا ہوا تھا، داخل کیا اور صابن سے پورا پانی، اس کا ٹیسٹ بدل گیا، رنگ بھی بدل گیا، تو اب اس سے غسل جاری رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا؟ تو رکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس چیز کے بدلنے کی وجہ سے، جس چیز کے ساتھ ملنے کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدلا ہے، وہ چیز پاک ہے۔ صابن پاک ہے یا نہیں ہے؟ وہ پاک ہے۔ تو پاک چیز کے ملنے کی وجہ سے اگر رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے تو پانی پاک ہی رہتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا، جب تک اسے آپ پانی کہیں گے۔ لیکن اگر پانی کا نام بدل کے کوئی دوسرا ہو جائے تو اس سے وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر شوربہ ہے، اصل میں تو پانی ہی ہے، وہ سبزی میں یا گوشت میں یا مچھلی میں آپ نے ڈال دیا
پانی کو، تو اب اسے پانی کہے گا کوئی یا شوربہ کہے گا اسے؟ اب اسے شوربہ کہے گا، اسے پانی نہیں کہے گا کوئی۔ دودھ میں پانی مکس کر دے تو اسے کوئی پانی کہے گا یا دودھ کہے گا؟ حالانکہ اس میں اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا 2 لیٹر پانی اس میں مکس کیا اس نے، یا 1 بالٹی پانی ہے 10 لیٹر اور اس میں 10 لیٹر دودھ مکس کر دیا۔ کسی کو بھی آپ پوچھیں کہ یہ کیا ہے، کیا کہے گا وہ؟ دودھ ہے، پانی نہیں ہے۔ اس کا نام بدل گیا، اب وہ پانی نہیں رہا، تو پھر اس سے وضو اور غسل جائز نہیں اگر پانی کی ہیئت سے نکل جائے وہ۔ لیکن جب تک پانی ہے وہ اگر کسی پاک چیز کے مکس ہونے کی وجہ سے رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے تو پاک کہا جائے گا، لیکن ناپاک چیز کے ملنے کی وجہ سے اگر رنگ یا بو یا مزہ بدلا ہے تو ناپاک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر پیشاب، اگر 1 بالٹی پانی ہے اور اس میں 1 بوتل پیشاب کسی نے ڈال دیا، رنگ بو مزہ بدل جائے گا اس کا؟ تو بدلنا کس چیز کی وجہ سے ہوا؟ ایک ناپاک چیز کے ملنے کی وجہ سے، تو اب اس پانی کو ناپاک کہا جائے گا۔ تو پانی کی یہ 3 بنیادی صفت ہے، اسے ہمیشہ ذہن میں بیٹھا کے رکھیں، اگلے دروس میں بار بار ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ پانی کی 3 صفت، رنگ، بو اور مزہ نہ بدلے۔ اگر بدل رہا ہے تو دیکھنے کی ضرورت ہے پاک چیز کے ملنے کی وجہ سے یا ناپاک چیز کے ملنے کی وجہ سے۔ پاک چیز کے ملنے کی وجہ سے ہو وہ ناپاک نہیں، وہ پاک ہے۔ ناپاک چیز کے ملنے کی وجہ سے ہو تو وہ پانی ناپاک ہے، پاک نہیں ہے۔ تو پانی جو پاک ہے وہ یہ اقسام ہے پانی کے۔ ناپاک پانی کون کون سے ہیں؟ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ بہت سارے اقسام ہیں جن کے ہونے کی وجہ سے اس پانی کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ پانی ناپاک ہے، اس پانی سے آپ نہ وضو کر سکتے ہیں نہ غسل کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایسے مسائل ہیں کہ صرف اہل علم ہی نہیں سیکھیں گے بلکہ عام لوگوں کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ عمل تو سب کو کرنا ہے، وضو سب کو کرنا ہے، غسل سب کو کرنا ہے، صرف اہل علم کو نہیں، صرف طلبہ علم کو نہیں، سب کو کرنا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سمجھائیں آپ کو، اور سمجھانے کے انداز میں خصوصاً پانی اور طہارت کے مسائل جو ہیں، خواتین کے مسائل بھی انشاءاللہ آئیں گے، خواتین کو بھی بہت سارے طہارت کے مسائل کو جاننے کی ضرورت ہے، اور عموماً ان چیزوں کا نہ درس ہوتا ہے اور نہ لوگ سوال ہی کرتے ہیں، اور اس وجہ سے جن مسائل کے جاننے کی ضرورت ہر ایک کو ہوتی ہے بہت سارے لوگ واقف نہیں ہوتے، اور زندگی بھر 20 سال 30 سال سے غلط عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان اہم اور بنیادی مسائل کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم و بصیرت کی بنا پر شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سوال ہے بھائی کا کہ رات بھر کا کھلا ہوا پانی ڈھکا ہوا نہیں تھا، بالٹی میں تھا، ٹب میں تھا، تو اس پانی کو وضو یا غسل کے لیے استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح تالاب کا پانی کھلا ہوا رہتا ہے، حوض کا پانی کھلا ہوا رہتا ہے، ٹینک میں پانی کھلا ہوا رہتا ہے، چشمے میں، ندی نالے میں کھلا ہوا رہتا ہے، تو پاک ہے وہ۔ ناپاک کب ہوگا؟ جب کسی ناپاک چیز کے گرنے کی وجہ سے رنگ، بو یا مزہ بدل جائے، اور اس میں ابھی تک کچھ گرا بھی نہیں ہے۔ اگر گرتا تو ہم دیکھتے کہ کچھ بدلا ہے نہیں بدلا ہے، گرنے کے بعد بھی اگر نہ بدلے تو ناپاک نہیں ہے وہ۔ مثال کے طور پر ایک بڑا سا تالاب ہے، کسی بچے نے جا کر پیشاب کر دیا، کیا کہا جائے گا؟ یہ ناپاک ہو گیا، اب اس میں کوئی وضو نہیں کر سکتا، غسل نہیں کر سکتا؟ نہیں، اتنا زیادہ ہے پانی اس کا کہ اس قلیل مقدار میں نجاست کے، ناپاکی کے گرنے کی وجہ سے اس کا رنگ، بو، مزہ کچھ نہیں بدلے گا، تو اسے پاک کہا جائے گا، یہ ناپاک نہیں ہے۔ تو اگر ناپاکی گر بھی جائے تب بھی ہم چیک کریں گے کہ رنگ، بو، مزہ بدلا ہے یا نہیں بدلا ہے، اگر نہ بدلے تب بھی وہ پاک ہے۔
تو صرف کھلا رہنے کی وجہ سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، پاک ہے، وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بعض گھروں میں ایسا چلتا ہے کہ اگر کوئی ناپاک انسان چاہے جنبی ہو چاہے حائضہ عورت ہو، اگر وہ نہا رہا ہے اور بالٹی کے پانی میں اس کو چھینٹا چلے آتا ہے، پانی پورا گرا دیتے، بولتے خراب ہو گیا۔ نہیں، اس کو کہتے ہیں یوزڈ واٹر، مائع مستعمل، استعمال کیا ہوا، یوز کیا ہوا پانی۔ آپ غسل کر رہے ہیں، ناپاک تھے، تو آپ کے ہاتھ میں پانی لگا ہوا ہے، بار بار اس میں لوٹے سے پانی لے رہے ہیں، مگ سے پانی لے رہے ہیں، تو ہاتھ آپ کا اس بالٹی میں جا رہا ہے، تو استعمال کیا ہوا پانی آپ کے ہاتھ میں تھا اور وہ پانی اس کے ساتھ جا کے مکس ہو رہا ہے۔ تو استعمال کیا ہوا جو پانی ہے وہ کیا اس سے کوئی دوسرا شخص وضو کر سکتا ہے یا غسل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، جائز ہے، کوئی حرج نہیں، وہ پاک ہے، اسے گرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ جنبی ہوتے اور غسل کرتے، اور دونوں اسی بالٹی سے پانی لیتے، چلو کے ذریعے پانی لیتے اٹھاتے، اور دونوں جنبی ہوتے۔ تو جب پانی داخل کیا، ہاتھ داخل کیا اس میں، تو مائع مستعمل یوزڈ واٹر تو چلا گیا اس میں، تو ایک کا چلا جانے کی وجہ سے اگر وہ ناپاک ہو گیا تو دوسرے کے لیے غسل کرنا جائز نہیں ہوگا، حالانکہ دونوں غسل کر رہے تھے۔ تو یہ جائز ہے، پاک ہے، اسے پھینکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے رکھے، وضو کر سکتا ہے، وہ غسل کر سکتا ہے، دوسرے کام میں استعمال کر سکتا ہے، لیکن اسے پھینکنے کی ضرورت نہیں، ناپاک نہیں ہے یہ۔ اگر نفس قبول نہیں کر رہا ہے اسے استعمال کرنے کے لیے تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ دیکھیں، ناپاک ہونا الگ چیز ہے اور نفس کا اسے قبول نہ کرنا الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر اگر کپڑے پر سبزی لگ جائے، گوشت کا شوربہ لگ جائے، تو اس کپڑے کو پہن کر کوئی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا مسجد میں؟ لوگوں کے سامنے نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آ گیا اور نماز پڑھ لیا تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ ناپاک ہے وہ؟ پاک ہے، لیکن لوگوں کے سامنے آنا اسے گوارا نہیں ہوگا۔ تو پاک ہونا الگ چیز ہے اور نفس کا قبول نہ کرنا الگ چیز ہے۔ اگر کسی کا نفس گوارا کر رہا ہے تو اس پانی کو استعمال کر سکتا ہے، پاک ہے وہ۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ میرا نفس گوارا نہیں کر رہا ہے، دل قبول نہیں کر رہا ہے، اسے کیسے استعمال کروں، تو کسی دوسرے کام میں استعمال کریں، پھر بھی نہ پھینکیں۔ اور بھی بہت سارے کام ہیں پانی کے، صرف وضو اور غسل کے لیے پانی استعمال نہیں کیا جاتا، آپ اسے حمام میں استعمال کر سکتے ہیں، پیڑ پودوں کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں، اور بھی دوسرے کام ہیں پانی کے، لیکن پانی کی حفاظت کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔